جی میں نے ریکارڈنگ آن کر دی ہے. جزاکم اللہ، آپ نے طیب صاحب مجھے یاد کروا دیا، تو اگر یاد نہ رہے تو آپ یاد کروا دیا کریں. تو پہلا اصل میں جو ہمارے پاس تھا ویز آئی کیو، اس میں خود بخود ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی، تو وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے. تو اس میں عادت بننے میں انشاءاللہ مزید ایک آدھ ویک لگ جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، اللہ پاک کا بڑے احسان ہے. جی ہم سبق شروع کر لیتے ہیں. آپ حضرات یہ بتائیں کہ حروف علت کتنے ہیں؟ حروف علت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ سواد اس میں نہ لکھیں. ماشاء اللہ. جی امجد حسین صاحب کلاس میں موجود ہیں؟ میرے خیال نظر نہیں آ رہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تمام ساتھیوں نے ٹھیک جواب دیا. حروف علت تین ہیں، واو الف یا. ان تین کو ہم حروف علت کہتے ہیں، تو ان کے علاوہ باقی کتنے حروف ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ 25. باقی حروف 25 رہ گئے، تو وہ حروف، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جو باقی 25 حروف ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کون سے حروف کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. 5-6 منٹ انشاءاللہ میں نے مزید آپ حضرات سے سبق سننا ہے، پھر آگے پڑھنا شروع کریں گے. 5-7 منٹ انشاءاللہ مزید سنوں گا. اچھا، سیغہ کس سے کہتے ہیں؟ سیغہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا، زمانے کتنے ہیں؟ زمانے. ماشاء اللہ. زمانے 3 ہیں. ماشاء اللہ. زمانے 3 ہیں: ماضی، حال، مستقبل. فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ جی ماشاء اللہ، ابھی اسکرین شیئر ہو نہیں رہی، اپنی نیٹ کی سپیڈ کا کوئی مسئلہ ہے یا اور کوئی ہے؟ باقی انشاءاللہ آپ حضرت اپنے پاس کتاب کھول کے بھی پڑھیں۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، ہاں بالکل۔ دیکھیں یہاں پہ جب آپ حضرات سبق سنا رہے ہوتے ہیں تو جو مجھے آپ تعریف بتاتے ہیں یہاں پر تو جو وہ تعریف چل جائے گی، میرے ہاں وہ ٹھیک ہوگی، لیکن یہی چیزیں جب پیپر میں آئیں گی اور پیپر میں پوچھوں گا تو وہاں پہ پوری ڈیفینیشن آپ حضرات نے کرنی ہوگی۔ مثلا جیسے میں نے امر کی تعریف پوچھی تو آپ حضرات نے بتایا جی آرڈر کو کہتے ہیں، آرڈر۔ اب یہاں پر یہ جواب میں مان لیتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن پیپر میں آپ حضرات پوری تعریف لکھیں گے کہ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے کہ بعض ہمارے ساتھیوں نے یہ تعریف لکھی ہے، تو پیپر میں آپ حضرات نے پوری تعریف لکھنی ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ماشاء اللہ، فعل کہتے ہیں کام کو، ماشاء اللہ۔ اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ مفعول ماشاء اللہ، جس پر کام کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ یہ ہو گیا جی، آگے فعل معروف اور فعل مجہول یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہاں پہ فعل معروف، فعل معروف کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ، فعل معلوم اور معروف ایک چیز ہے۔ جی آپ حضرات نے ماشاء اللہ تمام ساتھیوں نے سبق یاد کیا الحمدللہ۔ تو پچھلا سبق آپ حضرات نے ریوائز کیا، اس کو دہرایا، تو کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، ابھی ہم انشاءاللہ نیا سبق شروع کریں گے پیج نمبر 7 سے، فعل لازم اور فعل متعدی سے۔ کسی ہمارے ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ جلدی جلدی پوچھ لیں۔
حرف علت کا استعمال کیا ہے؟ جی بالکل، صیغہ اور کلمہ ایک ہیں۔ ماضی اور مضارع میں اعراب کا فرق۔ یہ حروف اصلی پہ انشاءاللہ بھی آپ حضرات مزید کچھ لکھے نا، تاکہ میں یہ اپنا ان سوالوں کے جواب دے سکوں۔ ایک تو یہ میں نے بتا دیا کہ صیغہ اور کلمہ ایک چیز ہے، اور دوسرا پوچھا گیا کہ حرف علت کا استعمال کیا ہے، تو جیسے دوسرے حروف استعمال ہوتے ہیں یہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور البتہ یعنی جیسے ہم مثلا کہتے ہیں قالا، اس میں وہ حرف علت ہے، قاولا اصل میں تھا، ایک تو یہ استعمال ہوتے رہتے، باقی بیماری کے وقت عرب لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، وائی کو، وائی بیماری کے وقت یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو حروف علت ہیں ان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور ایک حرف سے یہ دوسرا حرف کیسے بن جاتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ جب ہم قوانین پڑھیں گے وہاں پہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ ماضی اور مضارع میں اعراب کا فرق پوچھ رہے ہیں، تو ماضی کا جو آخر ہوتا ہے اس پر فتح ہوتا ہے، اور مضارع کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر ضمہ ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ماضی ہے ایک فعل، تو لام پر فتح ہے، اور مضارع سے بنے گا یفعل، تو عین آگے لام پر یعنی آخر میں لام پر ضمہ ہوگا یفعل۔ جی محمد طیب صاحب نے پوچھا تکرار کس طرح کرنا ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ حضرت شیخ بلال صاحب سے پوچھیں، بلال احسن صاحب سے، اور یا پھر جو ہے وہ ہمارے جو حافظ زین العابدین صاحب ہیں ان سے یہ کوشچن آپ حضرات کریں۔ حروف اصلی پر تھوڑا ڈیٹیل۔ جی جی، حروف اصلی وہ ہوتے ہیں، جی جی بالکل واول کی طرح بالکل۔ حروف اصلی جو ہیں اور حروف زائد، یہ آگے ان کی مستقل بحث آئے گی، حروف اصلی کسے کہتے ہیں، زائد کسے کہتے ہیں، تو وہاں پر انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ حروف اصلی میں آپ یہاں پر آپ حضرات کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ حروف اصلی وہ ہوتے ہیں جو بالکل کلمے کی بنیاد ہوتے ہیں جس سے کلمہ بنتا ہے۔ مثلا جیسے ضرب ہے، ضربا، تو ضاد رابا یہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ اب اس سے آگے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، فعل مضارع بناتے ہیں یضربو، یہ ایسے ہی فعل نہیں بناتے ہیں لا تضرب، تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آگے ایڈ کرتے جاتے ہیں، اور جی روٹ ورڈز بالکل یہ حروف اصلی ہیں۔ تو مزید آگے ان میں اور چیزیں ایڈ کر کے ہم نئی نئی گردانے اور نئے نئے کلمات بناتے ہیں۔ حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ بنیادی جو حروف ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اب مثلا آپ حضرات نے حلوہ تیار کرنا ہے، اس کی ایک میں خارجی مثال دیتا ہوں۔ تو اس میں حلوے میں تین چیزیں اصلی ہوتی ہیں، ایک گھی، ایک چینی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ حضرات اس میں سوجی ملاتے ہیں یا آٹا ملاتے ہیں، تو تین چیزیں حلوہ بنانے کے لیے اصلی ہیں۔ اور اب اس میں مزید مزیدار بنانے کے لیے آپ اس میں جو ہے وہ کشمش ڈالیں، آپ اس میں بادام ڈالیں، اخروٹ ڈالیں، بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اصلی یہی بنیادی تین چیزیں ہیں، اس سے جو ہے وہ حلوہ تیار ہو سکتا ہے۔ تو ایسے جو بنیادی حروف ہوتے ہیں جن سے ملا کر ہم کلمہ تیار کرتے ہیں وہ حروف اصلی ہیں، اور باقی جو ہے وہ حروف زائد ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل، جیسے ایک آدمی تھا نا، وہ دکان پہ گیا، دیکھیں یہ چیزیں آگے آئیں گی، امر اور نہیں کے اعراب کا فرق ہے۔ جب جو چیز پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، جس چیز کا لیسن ہوتا ہے اس پر فوکس کیا کریں۔ اگر باقی چیزیں ہم یہیں پڑھیں گے تو ان کا فائدہ نہیں، ہر چیز اپنے وقت پر پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک آدمی دکاندار کے پاس گیا
اور جا کے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس چینی پڑی ہے؟ اس نے کہا جی پڑی ہے۔ اچھا آپ کے پاس گھی پڑا ہے؟ اس نے کہا جی پڑا ہے۔ آپ کے پاس سوجی پڑی ہے؟ اس نے کہا جی پڑی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ حلوہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ حلوہ بنائیں اور کھائیں۔ تو حلوے سے یہ مجھے بات یاد آ گئی۔ جی واٹس ایپ گروپ میں کیسے شامل ہونا ہے؟ تو یہ جہاں پہ آپ کلاس اوپن کرتے ہیں، جہاں پہ جا کے وہاں پہ ایک لنک دیا ہوا ہے، اس لنک کے ذریعے آپ کلاس میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ جی اب ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں، آپ حضرات توجہ فرمائیں اور ٹائپنگ کی بجائے ابھی آپ حضرات کلاس پہ توجہ کریں۔ پیج نمبر 7 ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ یہاں سے ہمارا نیا سبق آج کا شروع ہوگا۔ تمام ساتھی کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فعل لازم اور فعل متعدی، دیکھیں فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں کام کو۔ اب بعض کام ایسے ہوتے ہیں، یعنی بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جو فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں مفعول ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں کہ جو اپنے فاعل کے ساتھ لازم ہے، اس کو مفعول، اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی مثال جیسے جلس زید، زید بیٹھا، زید بیٹھ گیا۔ اب ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ زید پہلے کھڑا تھا یا چل رہا تھا، اب وہ بیٹھ گیا ہے، تو ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ جلسہ فعل لازم ہے کہ زید فاعل پر پورا ہو گیا، آگے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مفعول ملانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا فعل ہوتا ہے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، فعل متعدی۔ اب فعل متعدی جو ہوتا ہے وہ فاعل پر پورا نہیں ہوتا، فقط اس کے ساتھ فاعل ملایا جائے تو بات سمجھ نہیں آتی، بات آدھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ مفعول ملائیں گے تو بات مکمل سمجھ آئے گی۔ اب اس کی مثال جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ میں کسی سے کہتا ہوں کہ ضرب زید، زید نے مارا، تو وہ آگے وہ چپ نہیں کرے گا، فوراً پوچھے گا کہ زید نے کس کو مارا۔ آگے فوراً مجھ سے سوال کرے گا کہ زید نے کس کو مارا، تو میں کہوں گا عمرن، زید نے عمر کو مارا۔ تو ضرب فعل متعدی ہے، یہ فاعل پر پورا نہیں ہوتا، بلکہ یہ آگے تعدی کرتا ہے، یہ آگے جاتا ہے، مفعول کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، مفعول اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر جا کر مکمل بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب پہلے آپ حضرات کتاب میں دیکھیں، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ جی سجاد اشرف صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ریکارڈنگ والے ساتھیوں کو مشکل ہوگی، لیکن میری ادھر سے ہو نہیں رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اور ریکارڈنگ والے ساتھیوں کو بھی یہی مشورہ ہے ہماری طرف سے کہ وہ جب ریکارڈنگ سنیں تو سامنے کتاب بھی کھول لیا کریں، دوسری جو ہے وہ سپلٹ سکرین کر کے یا کسی دوسری ڈیوائس میں یا ہارڈ کاپی کی صورت میں کتاب ان کے پاس کھلی ہونی چاہیے۔ جی تو فعل اب کتاب میں دیکھیں، فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زید، زید بیٹھا، ذهب عمر، امر گیا، اب امر چلا گیا، امر کمرے بیٹھا تھا چلا گیا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو۔ آپ حضرات یہ دونوں کی تعریف سمجھ گئے، فعل لازم اور متعدی کی۔ اب اس کی کوئی اور مثال آپ حضرات بتا سکتے ہیں؟ فعل لازم کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں نا، فعل لازم کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں جی مات زید، زید فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔
لیکن فعل متعدی میں کتب احمد، ہاں شارب زید زین، نہیں ضرب بکر یہ تو فعل متعدی کی بنے گی نا. ضرب بکر، بکر نے فوراً پوچھیں گے جی بکر نے کس کو مارا. جی ماشاء اللہ. تو فعل متعدی کی جیسے مثلا کہتے ہیں ناصر زید، زید نے مدد کی، تو فوراً پوچھیں گے جی زید نے کس کی مدد کی، تو ہم بتائیں کہ نصر زید عمرن، زید نے عمر کی مدد کی. جی آگے فرما رہے ہیں، آپ حضرات توجہ فرمائیں، غائب، حاضر اور متکلم کے بارے میں بتا رہے ہیں. دیکھیں جس آدمی کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں یا بات کریں گے، وہ یا تو وہاں پر موجود نہیں ہوگا، یا وہ موجود ہوگا، یا پھر بات کرنے والا اپنے متعلق بات کر رہا ہوگا. یہ تین کیٹیگریز اس میں ہوتی ہیں. تو غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے. اب مثلا جیسے اوپر مثال ہے نا، ضرب زید، زید نے مارا. اب زید کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، زید وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ وہاں سے غائب ہے. غائب سے مراد کے سامنے نہیں ہے، وہ جنوں کی طرح غائب مراد نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ سامنے وہ موجود نہیں ہے. زید کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. تو غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے، تو اس کو کہتے ہیں غائب. جو ہم گردانے پڑھیں گے نا، اس میں غائب کے صیغے بھی ہوتے ہیں، حاضر کے بھی ہوتے ہیں، اور متکلم کے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بتا رہے ہیں غائب، حاضر اور متکلم. تو غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے. حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے. تو ایک یہ غائب کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں کہ زاربا، اس نے مارا، یا ہم کہتے ہیں شاربا، اس نے پیا. جیسے ہم کہتے ہیں شاربا، اس نے پیا. اب جس نے پانی پیا ہے اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، وہ موجود نہیں ہے وہاں پر، تو اس کو ہم غائب کہیں گے. میں حاضر ہوں کیونکہ یہاں پہ اگرچہ میری آپ حضرات کو تصویر نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ حضرات بات کر رہے ہیں تو میں موجود ہوں یہاں پہ. ہم یعنی کہ ہماری لائیو بات ہو رہی، لائیو گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کو ہم حاضر کہیں گے. آپ حضرات بھی حاضر ہیں. اب کلاس میں جو ہے وہ ایک ساتھی موجود نہیں ہے، اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ لائیو موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم غائب کہیں گے. مثلا کوئی ساتھی ابھی کلاس میں موجود نہیں ہے تو وہ غائب ہے. حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے. تو میں آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں، آپ میرے لیے حاضر ہیں. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ حضرات کے لیے حاضر ہوں. یا آپ کے سامنے کوئی لوگ بیٹھے ہیں، گھر میں جو لوگ موجود ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ حاضر ہیں. اور متکلم اب اس کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ قرأتا، آپ نے پڑھا، قرأتا آپ نے پڑھا. یا میں مثلا کہتا ہوں ضربتا، آپ نے مارا. یا اکلتا، آپ نے کھایا. یا سمعتا، آپ نے سن لیا. تو یہ ساری کی ساری حاضر ہے کہ اس سے ہم بات کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ سمیتا، تو نے سنا. اور متکلم کہتے ہیں جس سے بات کی جائے، جس سے بات کی جائے. تب غائب سے تو ہم بات نہیں نہ کر رہے، وہ تو وہاں پر موجود نہیں، اسے ہم بات نہیں کر سکتے. ہاں بالکل، جس سے بات کیجیے حاضر، جس کے متعلق کیجیے وہ غائب. بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل، مجلس میں ہو تو وہ حاضر ہے یعنی سامنے موجود ہو وہ حاضر ہے. متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں. جیسے اب میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں. متکلم تکلم سے ہے،
تکلم کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، تو متکلم بات کرنے والا. جس کے متعلق بات کی جائے وہ حاضر نہیں ہے، جس سے بات کی جائے وہ حاضر ہے. ہاں بالکل، یہ ٹھیک ہے کہ فرسٹ پرسن متکلم ہے، سیکنڈ پرسن حاضر ہے اور تھرڈ پرسن غائب ہے. مدثر روان صاحب نے بالکل ٹھیک یہ بتایا. تو آپ ذرا سمجھ گئے. جی ماشاء اللہ. اگلی چیز یہ سمجھ لیں، یہ ساری چیزیں آگے آپ حضرات کو کام آئیں گی، اس لیے ابھی سے وہ بتا رہے ہیں. تو عربی میں چونکہ عربی فصیح و بلیغ زبان ہے، اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا واحد اور جمع. ایک ہے تو واحد اسے کہتے ہیں، دو ایک سے زیادہ دو تین چار ہیں تو اس کو ہم جمع کہتے ہیں. لیکن عربی میں ایک واحد اپنا ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ اگر ہو تو ان کو جمع کہتے ہیں. یعنی تثنیہ اس میں اضافی ہے. جی لام پر زبر اور زیر سے فرق پڑے گا. متکلم بات کرنے والا اور متکلم بات کیا ہوا وہ لفظ استعمال عام طور پر نہیں ہوتا. متکلم اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور متکلم اس میں مفعول کا صیغہ ہے. یہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے باب تفاعل جب پڑھیں گے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں جو دس ہے نا، ایک ہوتا ہے نا، ہم اس میں اشارہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ اگر سامنے موجود ہے نا، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے سامنے موجود، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے یا اس طرح، تو یہ تو پھر وہ غائب میں نہیں آئے گا. غائب میں وہ آئے گا جو وہاں پر موجود نہ ہو. ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے متعلق ہم بات کریں تو اس کو غائب نہیں کہہ سکتے. جی میں نے پانی پیا متکلم ہے. اشرب آپ پانی پئیں، یہ بھی حاضر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل امر کا. آپ حضرات تھوڑی توجہ فرمائیں کہ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ عربی میں تثنیہ دو کے لیے الگ سے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں تثنیہ. جیسے کہتے ہیں نا واحد اثنان ثلاثہ، ایک دو تین، تو اثنان کہتے ہیں دو کو، اس سے پھر تثنیہ ہے، تثنیہ دو کو کہتے ہیں. تو یہاں تک آپ ذرا سمجھ گئے واحد، تثنیہ اور جمع تک. جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا فی الحال، آپ اگر اسی کے متعلق پوچھیں گے تو وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جو چیزیں آگے آ رہی ہیں ان کے متعلق آگے ہی پوچھیں، تو اس میں ہمارا وقت بچے گا انشاءاللہ. ہمارے سلیبس میں اگرچہ یہ ایک ہی کتاب شامل ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ میرا ارادہ ہے پڑھانے کا. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ کتاب ہماری مکمل ہو، آپ حضرات کی بنیاد بنے، اور اس کے بعد پھر ہم مزید سیغہ جات بھی حل کریں اور بہت کچھ انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ حضرات انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پڑھیں گے صرف کے متعلق.
اب یہ آگے آپ حضرات عبارت دیکھیں. پہلے میں یہ عبارت پڑھوں گا کتاب کی، اور اس کے بعد پھر میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد یہ آپ حضرات انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. آگے حروف اصلی اور حروف زائد اس کے متعلق بتا رہے ہیں. غائب کی مثال جیسے مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ شاربہ اس نے پیا، اس نے پیا. اب جو کس نے پیا وہ سامنے موجود نہیں، بلکہ مثلا ہم کہتے ہیں شاربہ زید، زید نے پیا. اب زید کہیں اور موجود ہے، اس کے متعلق ہم نے کہہ دیا جی شاربہ زید، زید نے پیا. اگر زید ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم کہیں گے شریبتا تو نے پیا، پھر ہم شاربہ زید نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے شریبتا تو نے پیا. اور اگر موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو شاربہ زید، زید نے پیا. حروف اصلی اور حروف زائد کے متعلق یہ بات کافی سمجھنے والی ہے، آپ حضرات کتاب کی طرف متوجہ ہوں. حروف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کلمہ کی جگہ ہو. پس جو حرف فا کلمہ کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، اور جو عین کلمہ کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کلمہ کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. جیسے ناصرہ فعلہ کے وزن پر ہے، اس میں نون فا کلمہ اور صاد عین کلمہ اور لام کلمہ ہے. حروف زائد اس کو کہتے ہیں جو فاعل لام کلمہ میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنبا افتعال کے وزن پر، اس میں جیم ساکن فا کلمہ کی جگہ ہے، نون مفتوح عین کلمہ کی جگہ ہے، اور با مفتوح لام کلمہ کی جگہ ہے. پس جیم نون با حروف اصلی ہوئے، اور باقی حرف یعنی حمزہ اور تا زائد ہیں. کسی ساتھی کو بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، یہ بہت کم ساتھیوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور سمجھ ان کو آئی ہے جنہوں نے کچھ پہلے سے پڑھا ہوگا. جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. اب یہ بات سمجھنے کے لیے آپ حضرات پہلے تمہید کے طور پر چند ایک چیزیں نکالیں گے، چند ایک چیزیں جانیں گے کہ جس طرح موجودہ زمانے میں مختلف چیزوں کا ہم وزن نکالتے ہیں، وزن کرتے ہیں. مثلا ہم جاتے ہیں جو ہے وہ دکان پہ چینی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو چینی وزن کر کے ہمیں ملتی ہے. ایسے دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں، دودھ ہمیں وزن کر کے ملتا ہے. مختلف چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا وہ ان کا پہلے سے وزن ہوا ہوتا ہے، یا وہ وزن ہمیں کر کے دیتے ہیں. تو عربی زبان ماشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ الفاظ کا بھی وزن کیا جاتا ہے. عربی زبان میں فاعل لام کا بھی، یعنی جو عربی زبان میں جو الفاظ ہیں، عربی زبان کے جو صیغے ہیں، ان کا بھی وزن اور ویٹ کیا جاتا ہے. اب باقی چیز، ہر چیز کا وزن کرنے کے لیے الگ الگ اس کے لیے ترازو ہیں، الگ الگ اس کے لیے میزان ہے، اپنے اپنے اس کے لیے اسکیل ہے. مثلا سونے کا وزن کرنا ہے تو اس کے لیے الگ ایک چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے، اس میں بڑی چیزوں کا ہم وزن نہیں کر سکتے. چینی اگر 1 کلو لینی ہے، جیسے عام نارمل دکاندار کے پاس ہم جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک الگ اس کے پاس چھوٹا ترازو ہوتا ہے. ایسے ہی اگر بوریاں اور گٹو پورے تولنے ہیں تو اس کے لیے الگ جو ہے وہ کنڈا اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اگر جو ہے وہ ایسے ہی بڑے بڑے جو ہے وہ اس میں گاڑیاں تلنی ہیں تو اس کے لیے الگ جو ہے وہ فیکٹریوں کے سامنے اسکیل بنے ہوتے ہیں، میزان بنے ہوتے ہیں. تو جس چیز کے ذریعے ہم عربی الفاظ کا وزن کریں گے تو وہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں وہ ہمارے پاس سکیل ہے فا عین اور لام. فا عین لام، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم عربی زبان کے الفاظ کا وزن کریں گے. آپ ذرا سمجھ گئے؟
اب یہ وزن سے کیا مراد ہے؟ وزن سے مراد یہ ہے کہ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہے تو اس میں بس اوقات کچھ اضافی الفاظ ہوتے ہیں، کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں، یعنی کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں اور کچھ حروف زائد ہوتے ہیں۔ تو حروف اصلی اور حروف زائد الگ الگ کرنے کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے کہ اس لفظ میں کتنے حروف اصلی ہیں اور اس میں کتنے حروف زائد ہیں، یہ جاننے کے لیے اس کا ہم وزن نکالتے ہیں کہ اس میں کتنے حروف اصلی ہیں اور کتنے حروف زائد ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم وزن نکالتے ہیں۔ آپ حضرات کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی، فاعل لام کے ذریعے ہم وزن نکالتے ہیں۔ تو یہ جو فاعل لام ہے نا، فاعل لام، یہ چیزیں آپ اپنے پاس لکھ بھی لیں کہ ان کو کہا جاتا ہے میزان۔ فاعل لام میزان ہے، یعنی یہ ترازو ہیں، ان کے ذریعے ہم جو ہے وہ وزن نکالیں گے۔ مولانا جو ہے مولانا محسن شہزاد، ان کے پاس وہ ٹچ پیڈ ہے، ان کے لیے لکھنا آسان ہے، یہ ماؤس سے لکھنا کافی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ فاعل لام یہ ہے میزان۔ جس لفظ کا ہم نے وزن نکالنا ہے اس کو کہتے ہیں موزون۔ موزون کہتے ہیں مثلا جس لفظ کا ہم نے وزن نکالنا ہے، مثلا زاربا کا ہم نے وزن نکالنا ہے تو یہ موزون ہوا، اس کی مثال ہوگی زاربا۔ اور ایک چیز رہ گئی وزن، تو وزن زاربا فاعل نام کے ذریعے زاربا کا جو ایک اس کی شکل بنے گی، یہ ایسے نیچے آئے گا تو اس کو وزن کہتے ہیں۔ مثلا زاربا کے ذریعے جو ہم نے وزن نکالا، فاعل لام کے ذریعے زاربا کا وزن نکالیں گے تو یہ بنے گا فاعلہ۔ میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ، آپ حضرات فی الحال سنیں، جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ دیکھیں ہمارے پاس میزان ہے فاعل لام، کسی بھی لفظ کا وزن نکالنے کے لیے ہم فاعل لام کو استعمال کریں گے۔ اب استعمال کیسے کریں گے کہ جو یہ موزون ہے نا، موزون، اس کو دیکھ کر ہم میزان کو منتخب کریں گے۔ وزن نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ کو دیسی طریقہ میں بتاتا ہوں کہ جیسی شکل موزون کی ہے ویسی میزان کی بنا دیں تو وزن بن جائے گا۔ مثلا ہمارے پاس موزون ہے زاربا، اس میں جو پہلا کلمہ ہے زود، اس پر فتح ہے تو فا پر آپ فتح لگا دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر را پر بھی فتح ہے تو آپ عین پر بھی فتح لگا دیں، با پر بھی فتح ہے تو یہاں پر لام پر بھی فتح لگا دیں، تو ضربہ اس کا وزن بن جائے گا فعلا۔ ضربہ اس کا وزن بن جائے گا فعلا، یعنی جیسے موزون ہے ویسے میزان کو بنا دیں تو وزن بن جائے گا۔ ضربہ کا وزن فعلا بنا، ضربہ اس کا وزن بنے گا فعلا۔ تو اب جو حروف موزون کے، جو حروف فاعل لام کے مقابلے میں آئیں وہ حروف اصلی ہوں گے۔ اب یہ مثال پہلے سمجھ لیں۔ اب زاربہ کا وزن ہے فعلا، یا ہم کہتے ہیں ناصرہ، اس کا وزن بھی فعلا، ناصرہ فعلا۔ البتہ شاربہ جو ہے اس کا وزن بنے گا فاعلہ، شاربہ فاعلہ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شاربہ میں را کے نیچے کسرہ ہے تو عین کے نیچے ہم کسرہ دیں گے، جیسے کاتبہ اس کا وزن بھی فعلہ۔ اچھا اگر شاروفہ ہو، شاروفہ، تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ شاروفہ۔ ہاں، شاروفہ کا وزن بنے گا فاعلہ۔ اب اس میں دیکھیں یہ ضاد ہے فا کلمہ کے مقابلے میں،
را ہے عین کلمہ کے مقابلے میں اور با ہے لام کلمہ کے مقابلے میں، تو ضاد کو ہم کہیں گے کہ ضاد فا کلمہ ہے، را جو ہے یہ عین کلمہ ہے کہ عین کلمہ کے مقابلے میں عین کے مقابلے میں ہے، اور با کو لام کلمہ کہیں گے کہ یہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، تو ضا فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں اور با لام کے مقابلے میں۔ تو چونکہ یہاں پر تینوں حروف اوپر میزان کے تینوں حروف کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں حروف اصلی ہیں، ان میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، کوئی زائد بچہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ضربا فعلا کے وزن پر ہو گیا، لیکن اس کی مزید آپ سمجھیں کہ اس کی میں ایک اور لکھتا ہوں، مثلا ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے یضرب، یضرب، اب اس میں 4 حروف ہیں تو معلوم ہوا کہ کوئی حروف زائد ہے، جی 3 حروف سے زائد جیسے یضرب ہے، تو اگر شروع میں زائد ہے اب یہ موزون ہے، اس کا ہم نے وزن نکالنا ہے، تو اگر حرف شروع میں زائد ہے تو ہم میزان میں بھی شروع میں زائد کریں گے، جیسے یہاں پہ شروع میں زائد ہے یا، تو اس کو ہم اس کا وزن نکالیں گے، یہ دیکھیں کیسے میرے ماؤس درمیان میں کام چھوڑ جاتے بس، تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا میں لکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ یا پر فتح ہے تو یا پر فتح، زاد پر کسرہ ہے، زاد پر ہے جزم، تو یہاں پہ فا پر جزم، را کے نیچے کسرہ، عین کے نیچے کسرہ، اور یہاں پر ہم ضمہ لگا دیں گے۔ یہ تو سارا مٹ گیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یضرب کا وزن بنا یفعل، یہ مجھے دوبارہ لکھنا پڑ گیا، آپ حضرات یہ اسی پیریڈ میں بات سمجھ لیں تاکہ رہ نہ جائے، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ جی جی، اب یہ جو یا ہے یہ یا کے مقابلے میں آ گئی، ٹھیک ہے، زود فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں اور با لام کے مقابلے میں، تو چونکہ یا یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آ رہی، یعنی یا میزان کے مقابلے میں نہیں آ رہی، تو لہٰذا یہ زائد ہوگی، حروف اصلی میں نہیں ہوگی، تو یہ ضاد، را اور با یہ تو حروف اصلی ہیں، اور یہ جو یا ہے یہ زائد ہے۔ زائد سے مراد یہ ہے کہ یہ حروف اصلی میں نہیں ہے، باقی یہ اس کا مطلب نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس کا یہاں پہ لانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو حروف زائد ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے لائے جاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف اصلی میں نہیں آتے، کیونکہ حروف اصلی فقط 3 ہے، ضاد، رابع، ضرب سے ہے مارنا، اور یا مضارع بنانے کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، یہ حروف اصلی میں نہیں ہیں بلکہ مضارع بنانے کے لیے ہم لے کے آئے، تو یہ جو ہے وہ زائد ہوگی۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ تو اب بات سمجھیں کہ جو حروف فا عین لام کے مقابلے میں آ جائیں، جب آپ کسی بھی لفظ کا وزن نکالیں گے
اور جو حروف فا عین لام کے مقابلے میں آ جائیں وہ حروف اصلی ہیں، جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئیں وہ حروف زائد ہیں۔ اب اس کی ایک اور مثال سمجھیں، جیسے ہے نا ضاربن، اس کا وزن کوئی ساتھی بتا سکتا ہے؟ اب اس میں دیکھیں زود کے بعد الف زائد ہے، یعنی فا کلمہ کے بعد الف زائد ہے، تو ہم بھی فا کے بعد الف زائد کریں گے، تو جیسے ساتھی بتا رہے ہیں اس کا وزن بنے گا فاعلن۔ یہ دیکھیں کیسے لکھا جا رہا ہے، آپ حضرات بھی کہیں گے کہ ہمارے استاد جی کی لکھائی کیسی ہے۔ لیکن یہ ماؤس جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے جی۔ اس میں آپ حضرات نے دیکھا کہ زود کے بعد الف زائد ہے، تو یہاں پر ہم نے زائد کر دی، ضاربن کا وزن بنا فاعلن۔ جی میں انشاءاللہ لیتا ہوں، انشاءاللہ، کیونکہ ماؤس کے ساتھ تو کافی مشکل ہوتا ہے۔ جی جی انشاءاللہ۔ جی اب اگلی چیز یہ ہے کہ وزن نکالنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم کسی بھی لفظ کا وزن نکالتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ حروف زائد اور حروف اصلی کی ہمیں پہچان ہو جاتی ہے، حروف زائد اور حروف اصلی کی ہمیں پہچان ہو جاتی ہے، ایک فائدہ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی لفظ کا وزن نکالتے ہیں تو سیغ آگے چل کر اس کا آپ کو یہ ایک فائدہ نظر آئے گا کہ سیغہ پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے، سیغہ پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ سیغہ ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے، نہیں کا ہے، اس میں فاعل کا ہے، مفعول کا ہے، اس میں تفضیل کا ہے، صفت مشبہ کا ہے، اس میں اعلیٰ کا ہے، یہ سیغہ کس گردان کا ہے یہ پہچاننے میں آپ حضرات کو آسانی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہوگا جس طرح انگلش کی ڈکشنری ہوتی ہے ایسے ہی عربی لینگویج کی بھی ڈکشنری ہوتی ہے۔ اب آپ حضرات نے مثلا ترجمہ دیکھنا نا یضربو کا، کہ یضربو کا میننگ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے یا ضاد را با تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا، آپ اس کے حروف اصلی نکالیں گے ضاد را با، اور پھر ان حروف میں جائیں گے ضاد را با میں جائیں گے تو آپ آسانی سے اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ضاد را با میں یضربو لکھا ہوا بھی ملے گا کہ اس سے مضارع یضربو آتا ہے، اس کا معنی ہے مارنا، تو یضربو کا معنی ہے مارتا ہے، یہ مارے گا وہ ایک مرد۔ تو یہ چند ایک فائدے ہیں کہ حروف اصلی کی پہچان ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ ہم اس کے ترجمے تک پہنچ جاتے ہیں، آسانی سے اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صیغے کی پہچان بھی ہمیں آتی ہے۔ مثلا جو ہے وہ جیسے یہ ہے نا، یہ جیسے ضاربن کا وزن ہے فاعلن، اب آپ آگے چل کر پڑھیں گے کہ فاعلن کے وزن پر اس میں فاعل آتا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک لفظ آ گیا مثلا ناصرن ہے، آپ کو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یار یہ کس کردان کا صیغہ ہے، آپ اس کا وزن نکالیں گے کہ ناصرن کا وزن بنتا ہے فاعلن، ہاں فوراً پہچان جائیں گے فاعلن، یہ تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو صیغہ پہچاننے میں بڑی سہولت ہوتی ہے جب آپ حضرات کسی بھی لفظ کا وزن نکال لیتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسا موزون ہو ویسا میزان کو بنا دیں، جو حرکات موزون پر ہیں وہی حرکات یعنی زبر زیر پیش ضمہ فتح کسرہ میزان پر لگا دیں،
اور ایسے ہی جو حروف موزون میں زیادہ ہو وہی میزان میں زیادہ کر دیں تو آپ کے خوبصورت وزن تیار ہو جائے گا۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ جی، تکرار کی ترتیب جو ہے وہ ساتھی آپس میں بنائیں، آپ حضرات گروپ میں ہی تکرار کریں، واٹس ایپ گروپ میں، یا اور جو یہاں پہ کوئی پیج ہوتا ہے اس میں کریں، یا پھر جو ہے وہ ساتھی کچھ چھوٹے چھوٹے اپنے گروپ بنائیں، دو دو چار چار ساتھیوں کے جو ایک شہر کے ہیں، مثلا جو فیصل آباد کے ساتھی ہیں تو تکرار کی اپنی ایک چھوٹا گروپ بنا کے ترتیب بنائیں، جو اسلام آباد کے ہیں وہ اپنے بنائیں، جو لاہور کے ہیں وہ اپنے بنائیں، جو ہمارے ساتھی پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ اپنے بنائیں، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ باقی آپ ذرا گروپ میں آپس میں مشورہ کر کے بنائیں، یا پھر ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہے ان سے رابطہ کریں۔ فا عین لا، فعلا کے کل کتنے صیغے ہیں؟ جی بالکل مشق کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ اس پر مزید کل بھی ہم بات کریں گے۔ اصل میں یہ جو آپ حضرات کی کتاب ہے اس میں انہوں نے بہت مختصر طریقے سے یہ چیز دی ہے، حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان دی ہے، تو کل بھی اس پر ہم بات کریں گے مزید، آپ حضرات اس کو جو ہے وہ سمجھ کر بھی آئیں، یہ انشاءاللہ قوانین بھی پڑھیں گے ہم۔ جو ساتھی بعض ساتھی ہمارے پہلے سے کچھ پڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے چونکہ جو جنہوں نے اس سال شروع کیا ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ہم انشاءاللہ اپنی ایک ترتیب کے ساتھ چلیں گے تاکہ ہمارے کوئی بھی ساتھی پیچھے نہ رہے، سب کو بات سمجھ آئے اور مکمل سمجھ آئے۔ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اجتنبا کا وزن ہے افتعال، افتعال، یہ لکھا ہوا بھی ہے نا آپ کے سامنے افتعال۔ یجتنبو کا وزن ہے یفتعلون۔ جب میں 1 کلاس میں الحمدللہ پڑھاتا ہوں تو میں ان سے وزن کے، تو جیسے میں میرے منہ سے جو ہے وہ لفظ نکلے آپ نے فوراً اس کا وزن بتانا ہے۔ تو آپ حضرات پریکٹس کریں گے تو آپ کی اتنی انشاءاللہ ہو جائے گی، تیز ہو جائیں گے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی لفظ آئے گا وزن آپ فوراً نکال لیں گے۔ مثلا کوئی یجتنبو یفتعلون، مجتنبون مفتعلون، ایسے ہی مصرف مفاعل، کوئی بھی لفظ آئے گا فوراً آپ وزن نکالیں گے، وزن آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ آپ حضرات محنت کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ حضرات کے قدم چومے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ تمام ساتھی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ کل بھی اس پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔